مجموع الفتاوی میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ دور تھا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر کے لیے تیاری فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سفر کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں کہ جو میرا علم تھا وہ علم یہ بتاتا تھا کہ اس وقت جو چاند ہے وہ برج عقرب میں ہے، اور اس کیفیت میں اور ان لمحات میں انہیں یہ سفر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بات کو تبدیل کرتے ہوئے یعنی لفظوں کو ملفوف طریقے سے آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ دیکھیے کہ آج چاند کتنی خوبصورتی کے ساتھ چمک رہا ہے۔ تو جس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ جان گئے اور وہ بھانپ گئے کہ یہ مجھے کیا درس دینا چاہ رہے ہیں یا مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جناب عمر بن عبدالعزیز خود کہنے لگے کہ کیا آپ اپنے اس جملے سے مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو چاند ہے وہ برج عقرب میں ہے اور مجھے سفر اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، میں اسی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سنو، ہم نہ تو سورج کے بھروسے پر نکلتے ہیں اور نہ ہی چاند کے بھروسے پر نکلتے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ وحدہ لا شریک جو قادر مطلق ہے اس پر بھروسہ کر کے ہم سفر کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ انداز ہمارے اکابرین کا ہے، یہ انداز ہمارے اسلاف کا ہے، یہ انداز ہمارے بزرگان دین کا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ اپنی لو کو اتنی پختگی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کہ ہر قسم کی ظنیات سے اپنے آپ کو دور کر کے قطعیات کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ مؤثر حقیقی ذات صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ وہی ذات ہے کہ جو اور اشیاء میں تاثیر پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ تاثیر پیدا نہ کرے تو نہ ہی کوئی چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، نہ ہی کوئی چیز ہمیں نقصان دے سکتی ہے۔ اس لیے اس توکل کے لیے جو بات انتہائی اہم ہے کہ اس توکل کے فلسفے، اس کی لاجک اور اس کے نظریے اور اس کی تھیوری کو اپنے ذہن میں بٹھانے سے پہلے یہ بات مد نظر اور ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ مؤثر حقیقی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی ہر شے میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے۔ کسی ڈاکٹر کی دوا اس وقت تک اثر نہیں کر سکتی جب تک اس دوا میں اثر میرا رب پیدا نہ کرے۔ کوئی موسم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اس موسم میں نقصان پہنچانے کا اثر میرا رب نہ پیدا کرے۔ کوئی چیز دنیا میں ہمیں شر اور ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتی جب تک ہمارا رب نہیں چاہے گا۔ اسی درس کو اور اسی پیغام کو ہمیں آج اپنے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔